شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं आपका मेज़बान हैदर कानपुरी हुसैनी अज़ादार प्रोडक्शन कानपुरी की जानिब से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ बहार रमज़ान 2020। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना अलमदार हुसैन साहब क़िबला इमाम जुमा जूही कानपुर। जनाब सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आज हमारे बरनामे का 13वां दिन है। हम अपने बहार रमज़ान के 13वें दिन के बरनामे में आपका इस्तकबाल करते हैं। जनाब आप हमारे नाज़रीन को 13वें दिन के रोज़े का तर्जुमा और तफसीर बतलाएं। नाज़रीन आज हम 13वें दिन की दुआ में आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करेंगे ताकि हमें पता हो कि हम अल्लाह से क्या मांगना चाहते हैं। हम देखेंगे 13वें दिन की दुआ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा ताहिरनी फीहे मिनद्दनसे वल अग़ज़ार। ऐ मेरे परवरदिगार ताहिरनी तू मुझे पाकीज़ा कर दे, फीहे इस महीने में, मिनद्दनसे जो मैल कुचैल है उससे, वल अग़ज़ार और जो नजासात हैं उससे भी। क्योंकि आज हम अगर नहा लें, अपने बदन को मैल कुचैल से साफ़ कर लें और अगर हम नियत ना करें तो ज़ाहिरी सूरत में हमारा बदन साफ़ सुथरा तो हो सकता है लेकिन पाक और पाकीज़ा नहीं हो सकता। कि जैसे कोई इंसान अगर गुस्ल करना चाहे तो अगर वो खाली नहा ले और नियत ना करे तो उसके खाली नहा लेने से उसकी मानवी तहारत जो होती है वो दूर नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगारा, जिस तरीके से हमारा ज़ाहिरी बदन तू साफ़ करना चाहता है, पाक करना चाहता है, पाक रखना चाहता है, हम इसकी देखभाल करते हैं, तो यकीनन तू हमें गुनाहों से और तमाम चीज़ों से पाक रखना ताकि हमारी रूह और हमारी मानवियात सब के सब ताहिर हो जाए। वसब्बिरनी फीहे अला कायनातिल अक़दार। और ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे उन चीज़ों के ऊपर सब्र करने की तौफ़ीक़ देना इस महीने में जो कुछ इस दुनिया में हमसे पोशीदा है, जो चीज़ें हमारी नज़रों में नहीं है, यानी जिन चीज़ों को तूने हमारी तक़दीर में लिख दिया है। तो परवरदिगारा अगर तक़दीर में परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं तो उस पर सब्र करने की तौफ़ीक़ देना, और अगर तक़दीर में ये सारी चीज़ें हैं तो कम से कम हमारे हालात को बेहतर से बेहतर बनाने की हमें तौफ़ीक़ दे देना। ववफ़िक़नी फ़ीहे लित्तक़ा। और ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे कामयाब कर देना, तू मुझे इस महीने में कामयाबी तक लगा देना, मुआफ़क़त कर देना। लित्तक़ा किन चीज़ों के ज़रिए? ताकि हम तक़वे को अख्तियार कर सकें, परहेज़गारी को अख्तियार कर सकें, ताकि हम नेक लोगों की व सोहबतिल अबरार, और हम नेक लोगों की सोहबत, उनकी हमनशीनी, उनके साथ उठना बैठना, ये सारी चीज़ें बेऔनिक तेरी ही मदद के ज़रिए हो सकती है। क्योंकि हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हम किसी को जान सकें या पहचान सकें कि किसका ज़ाहिर अच्छा है और किसका बातिन अच्छा है, क्योंकि हमने ज़ाहिर और बातिन
سے ہی لوگوں کے ایمان کو تولنا چاہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک غریب انسان جس کے تن کے اوپر لباس ظاہری صورت میں بہتر نہ ہو، لیکن وہ تقویٰ کی منزل میں بہت اعلیٰ مراحل تک پہنچ سکتا ہے، اور اسی کے برخلاف ہو سکتا ہے ایک انسان جس کا ظاہر بہت خوبصورت ہو لیکن اس کا باطن تقوی کی منزلوں میں اتنے نچلے استر پر ہو کہ یقیناً اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کبھی بھی اس کی ہم نشینی اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پروردگارا، اگر تو ہمیں توفیق دے گا، تیری مدد سے ہم نیک لوگوں کی ہم نشینی اختیار کریں اور نیک لوگوں کا ساتھ پا سکیں۔ یا قرۃ عین المساکین، اے ان لوگوں کے جو مساکین ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے وہ کہ جو بیچاروں کی ٹھنڈک ہے۔ تو پروردگارا، ہم اس مہینے میں تجھ سے انہی چیزوں کو مانگتے ہیں کہ ہم تیری نظر میں ہو سکتا ہے کہ کمتر ہوں، حقیر ہوں، اور یقیناً ہم حقیر ہیں، لیکن اگر تیری مدد ہوگی تو میں اعلیٰ بھی ہو سکتا ہوں اور افضل بھی ہو سکتا ہوں۔ جناب، آپ ہمارے ناظرین کو 13ویں دن کے روزے کا ثواب بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 13ویں روزے کا ثواب عرض کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے مانگنا کیا چاہتے ہیں۔ 13ویں دن اہل مکہ و مدینہ کی عبادت کا ثواب تیرے لیے لکھے گا، یعنی مکے والوں کی مسجد الحرام اور مدینے والوں کی مسجد النبی میں انجام دی ہوئی عبادتوں کا ثواب، اور جتنی مقدار میں پتھر اور ریت مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں، اتنی مقدار کے لوگوں کے لیے شفاعت کرنے کا حق تم کو عطا فرمائے گا۔ تو اب ناظرین، آپ دیکھیے 13ویں دن کے روزے کے ثواب میں اللہ نے ہمیں کتنا بڑا حق دیا ہے کہ اگر ہمارا یہ روزہ قبول ہو جائے تو ہم ان افراد کی کہ جن کے ریت اور پتھر مکے اور مدینے کے درمیان ہے، اتنی تعداد میں اگر ہمیں شفاعت کرنے کا حق مل جائے گا تو یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، اور یہ خوش نصیبی ہمیں روزے کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جناب، آج ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ ہمارا پہلا سوال، قرآن میں کتنے سجدے ہیں اور کتنے سجدے واجب ہیں اور کتنے مستحب ہیں؟ آپ اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کو بتلائیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ قرآن میں کتنے سجدے کرنے واجب ہیں اور کون کون سے مستحب ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ قرآن میں 4 مقامات پر سورہ عزائم میں سجدہ واجب ہوتا ہے اور 11 مقام پر یعنی سجدہ کرنا مستحب ہے۔ اور اگر آپ غور کیجئے تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15، سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 اور سورہ نجم کی آیت نمبر 62 اور سورہ علق کی آیت نمبر 19 پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ بقیہ 11 جگہ پر جہاں پر سجدے آتے ہیں، ان جگہوں پر سجدہ کرنا مستحب ہے۔ جناب، ہمارا دوسرا سوال، ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ قرآن کو ہم کس طریقے سے رکھیں، باکس میں رکھیں یا عزا خانے میں رکھیں؟ دوسرا سوال آپ کا کہ قرآن کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے، تو میرے عزیز، قرآن کو بہتر اور مناسب جگہ پر رکھنا چاہیے، ایسی جگہ پر جہاں پر بے حرمتی کے امکانات نہ ہوں، اور یہ ہے کہ اس کو باکس میں یا جستان میں یا ایسے ہی رکھیں جہاں پر اس کی بے حرمتی نہ ہونے پائے، اور ایسی جگہوں پر بھی نہ رکھ دیں کہ دوبارہ اس کو نکالنا مشکل ہو۔ ایسی جگہ پر رکھیے کہ جہاں پر آپ نکال کر کے بآسانی پڑھ بھی سکتے ہوں اور وہ بے ادبی سے محفوظ بھی ہو۔ جناب، ہمارا تیسرا سوال، پریگنینسی کی حالت میں روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں؟ آپ اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کو بتلائیں۔ آپ کا تیسرا سوال کہ پریگنینسی کی حالت میں روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں، تو اس کے لیے عرض کرتے چلیں کہ اگر بچے کے لیے، جنین کے لیے ماں کا روزہ رکھنا نقصان دہ ہو تو اس کے اوپر روزہ ساقط ہے، وہ اپنے ہر روزے کے بدلے
یعنی ایک مد طعام دے گی، اور جب وہ صحیح ہو جائے گی اور یہ اس کا عذر برطرف ہو جائے گا تو اس روزے کا قضا بعد میں رکھے گی۔ جناب ہمارا چوتھا سوال، کیا عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ آپ اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ اور آپ کا چوتھا سوال، کیا عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ تو بے شک عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر شوہر کے حق تلفی نہ ہو یا عورت کا اعتکاف میں بیٹھنا اس کے ماں باپ کی تکلیف کا باعث ہو تو عورت کو اعتکاف میں بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بہار رمضان کے برنامے کو پسند کیا، شیئر کیا، کمنٹ کیا۔ اگر آپ کے پاس رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو، آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ قائم کریں یا ہمارے واٹس ایپ پہ اپنے سوالوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔